بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی کے بیٹے یہ عبد مناف ہی تھا جس نے عرب کے ریگزاروں سے نکل کے دور شمال مغرب میں شام اور روم کے فرمانروا ہرقل سے پرامن تجارت کی غرض سے اپنی قوم کے لیے اجازت نامہ حاصل کر لیا تھا۔ ظاہر ہے ان تجارتی کاروانوں کو لاتے لے جاتے اس کی مالی حالت مضبوط ہو گئی تھی۔ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں کسی کو اپنے سب سے بڑے بیٹے عبدالدار، جو بستی میں اپنے چھوٹے بھائی عبد مناف سے معاشرتی اور مالی طور پر کمزور دیکھ کے پیار آ گیا، اور اس نے خانہ خدا کی چابی کے علاوہ خدا کے گھر کی میزبانی کی جملہ ذمہ داریاں اسے سونپ دی۔ کسی نے عبدالدار کو کہا بھی بیٹا، مجھے پتا ہے تیرے چھوٹے بھائی تجھ پہ فوقیت حاصل کر چکے ہیں۔ میری کوشش ہے کہ کسی طرح میرے بیٹوں میں اونچ نیچ نہ ہو، سبھی معزز ہوں۔ میرا اثاثہ تم سب بھائیوں میں برابر بٹے گا۔ ہاں، میرے نام سے جو اعزاز وابستہ ہیں وہ میں تمہیں دیتا ہوں۔ یوں کسی نے خدا کے گھر کی دربانی، حجابت، سقایا، رفادہ، لوا، ندوہ اور سربراہی عبدالدار کو دے کر اس کے قد کو اونچا کر دیا تاکہ وہ عبد مناف کے برابر آ سکے۔ عبد مناف اپنے قد سے بھی کہیں بڑا نکلا۔ ساری عمر اس نے اپنے باپ کے بھائی کو دیے اختیارات پہ آنکھ کی پلک تک نہ اٹھائی۔ باپ کے مرنے کے بعد بھائی عبدالدار کی مکمل تعظیم کی۔ دونوں کی اولاد جوان ہو گئی۔ عبد مناف کے 4 بیٹے تھے، سب سے بڑا مطلب، دوسرا ہاشم اور تیسرا عبد شمس۔ تینوں بیٹے ایک ہی ماں سے تھے۔ ماں کا نام تھا عاتکہ۔ چوتھے بیٹے کا نام نوفل تھا، اس کی ماں عاتکہ نہیں واقدہ تھی۔ عاتکہ کے 3 بیٹوں کے علاوہ 5 بیٹیاں بھی تھیں۔ یہ 5 بیٹیاں جب قریش کے 5 مضبوط قبیلوں میں بیاہی گئیں تو ان قبیلوں سے عبد مناف اور اس کے 3 بیٹوں مطلب ہاشم اور عبد شمس کے تعلقات مزید مضبوط ہو گئے۔ عبدالدار کی اولاد کی نسبت عبد مناف کی اولاد عرب کے ریگستانوں میں کہیں زیادہ معزز نکلی۔ جب عبدالدار اور عبد مناف فوت ہو گئے تو دونوں کی اولادوں میں کعبہ کی چابیوں اور مہمان کی میزبانی کے جملہ اعزازوں کے لیے رساکشی ہونے لگی۔ عبد مناف کی اولاد کے ساتھ کچھ دوسرے بھائیوں کی اولاد بھی آ ملی۔ عبد مناف کی 5 بڑے قبیلوں میں بیاہی بہنیں بھی آ گئیں۔ ایک بہن خوشبو سے بھرا ایک بادشاہی پیالہ لیتی آئی۔ عبد مناف بیٹوں اور بیٹیوں کے علاوہ ان کے طرفداروں نے خوشبو سے بھرے پیالے میں ہاتھ ڈبوئے اور ہاتھوں سے غلاف کعبہ کو خوشبو لگا کے قسم کھا لی کہ ہم ناانصافی سے کعبہ کے تمام اختیارات عبدالدار کو دیے جانے پر احتجاج کریں گے۔ لڑنا پڑا اکٹھے مل کر لڑیں گے، اس وقت تک جب تک سمندر میں پانی ہے اور صحراؤں میں ریت۔ خوشبو میں ہاتھ دھرنے کی وجہ سے سارے گھرانوں کا نام متبین پڑ گیا۔ بنو اسد، بنو زرع، بنی تیم اور بنو حارث انہی کے ساتھ تھے۔ ادھر عبدالدار کی اولاد کو بھی اپنے چچیرے بھائیوں کی کٹ کی بھنک پڑ گئی۔ شاید انہیں خوشبو نہ ملی یا وہ دوسرے گروہ پہ نفسیاتی دباؤ ڈالنا چاہتے تھے۔ وہ پیالے میں خوشبو کی بجائے کسی اونٹ یا گائے کا خون بھر کے کعبے کے سین میں آ بیٹھے۔ خون سے بھرے ہاتھ کی انگلیاں وہ غلاف کعبہ سے کیسے پہنچتے؟ انہوں نے خون آلود اپنی اپنی انگلیاں زبان نکال کے چاٹ لیں اور منہ کھول کے شور مچا دیا کہ ہم کعبے کی تولیت کسی دوسرے ہاتھ نہ جانے دیں گے۔ عبدالدار کے علاوہ مخزوم، عدی، سہم، جمح اور کئی دوسرے قریشی قبائل کی اولاد بھی ان میں آ بیٹھی اور ان کے خون بھرے پیالے میں انگلیاں ڈبو کے چاٹنے لگی۔ کسی کے پوتوں میں 2 گروہ ہو گئے۔ خوشبو میں ہاتھ ڈبو کے حلف اٹھانے والے احلاف اور متبین مشہور ہوئے تو خون چاٹنے والے لاقت الدم کہلانے لگے۔ دونوں طرف جنگ کی تیاریاں ہونے لگی۔ کسی کی اولاد میں رسی گیری شروع ہوئی تو پورے قبائل قریش تقسیم ہو گئے۔ تلواریں میانوں سے باہر نکل آئیں، پتھروں کی سلوں میں ان کی دھار تیز ہونے لگی۔ ڈھال کا ان صحرائی قبائل میں رواج کم تھا، انہیں دفاع کا ہوش نہیں ہوتا تھا۔ حالت جنگ میں وہ صرف ایک ہی ہنر سے واقف تھے، بے جگری سے لڑنا، اور اس وقت تک لڑنا جب تک موت ان میں فیصلہ نہ کر دے۔ مکہ کی مقدس احترام بھری بستی میں سراسیمگی پھیل گئی۔ گرد اوپر آسمان کی وسعتوں سے کچھ نیچے اتر کے ان کے اوپر منڈلانے لگے۔ وہ بستی جہاں دور طے شدہ حدود تک کسی بھی ذی روح کا خون بہانا منع تھا، وہاں بھائیوں کی اولاد نے ایک دوسرے کے لیے تلواریں سونپ لی۔ مکے میں جنگ کے بادل منڈلاتے دیکھ کے کچھ امن پسند لوگوں کو کسی یاد آنے لگا جس نے قریش کے تمام قبائل کو صحراؤں سے نکال کے مکہ کی بستی میں احترام والے گھر کے گردا گرد وقار سے آباد کیا تھا۔ خود طویل عمری کے بعد فوت ہو کے ہجون میں دفن ہوا تھا۔ کسی کے ہجون میں دفن کے بعد ہجون ہی اشراف مکہ کا پسندیدہ قبرستان ہو گیا تھا، اور اب اولاد کسی میں پڑی دراڑوں کو دیکھ کے انہیں ہجون میں ان گنت قبریں کھلنے کو بے چین نظر آتی تھیں۔ مکہ کی بستی میں اولاد کسی کے سرہانوں پہ موت کا سانپ سر اٹھائے ناچ رہا تھا۔ پورے علاقے میں بھائیوں کی اولاد میں آپس کی دشمنی کے باعث خوف کی لہر پھیلی تھی۔ عبد مناف کی اولاد میں بہرحال ہاشم کو امید تھی کہ شاید لڑائی ٹل جائے،
مکہ کی پوتر بستی میں کوئی خون خرابہ نہ ہو۔ ایسا ہی ہوا۔ کچھ قبائل ثالثی کروانے آ گئے۔ خوشبو کے پیالے سے غلاف کعبہ معطر کرنے والوں اور خون چاٹنے والوں کے درمیان لڑائی کی بجائے حالت امن میں فیصلہ ہو گیا۔ فیصلہ کرنے والے ثالثوں نے دونوں فریقوں کے مابین نظار بنے کعبے کی تولیت کے مسئلے کو جانچا، دونوں گروہوں کی معاشرتی قدر و قیمت کا جائزہ لیا، ان کے مال و اسباب، اولاد، عادات، سخاوت اور قربانی کے جذبوں کو پرکھا اور فیصلہ دے دیا۔ فیصلہ یہ دیا کہ تولیت کعبہ کی آدھی ذمہ داریاں ایک فریق ادا کرے، آدھی دوسرا۔ عبد مناف کی اولاد میں سخاوت، حلم اور ایثار کی بھرمار دیکھی تو خدا کے گھر آنے والے مہمانوں کی تمام تر ذمہ داری انہیں دے دی۔ انہیں کہا، تم حاجیوں کو پانی پلانا اور کھانا کھلانا۔ یوں سقایا اور رفادہ جیسی عظیم خدمات خانوادہ عبد مناف کے سرپنچ ہاشم کو مل گئیں، اور دکھاوے کی چودراہٹ، جنگ و جدل میں جھنڈا اٹھا کے چلنا، میدان جنگ میں دوڑتے گھوڑوں کی سربراہی کرنا اور کعبے کے دروازے کو کھولنے بند کرنے کی ذمہ داریاں اولاد عبدالدار کو دے دیں۔ دارالندبہ کا کھلا کمرہ پوری اولاد کسی کے لیے مشترک کر دیا کہ سارے عمائدین قریش ادھر آئیں، بیٹھے مشاورت اور فیصلہ کریں۔ فیصلہ ہو گیا تو اس کی تعمیل ہوئی۔ جنگ ٹل گئی مگر دلوں کے شیشوں میں بال آ گیا۔ جاری ہے۔ جزاک اللہ خیر۔